وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کی جو شرعی حیثیت ہے، اس میں لوگ اہتمام کرتے ہیں عبادات کا اور مختلف قسم کے کھانے اور دیگر اشیاء۔ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، مومنو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل مت کرو۔ اور صحیح مسلم کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو عبادت، جو نظریات، جو چیزیں دین میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائی وہ مردود ہے، مقبول نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ بہت زیادہ عمل کرنے والے آگ میں جلیں گے، آگ میں جھلس رہے ہوں گے۔ کیوں؟ کہ ان کے وہ اعمال سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ تو شب برات کے بارے میں جتنی احادیث ہیں اس کے بارے میں مختلف محدثین نے اپنی اپنی رائے دی ہے کہ یہ ساری کی ساری ضعیف ہیں بلکہ ثابت نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ حنفی عالم بہت بڑے ملا علی قاری، انہوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جتنی روایات ہیں یہ بڑی سخت ضعیف ہیں اور ان میں سے من گھڑت اور موضوع ہیں، قابل عمل نہیں ہیں۔ اور دوسرا سب سے بڑا اس رات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں مختلف امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو سورۃ الدخان کے اندر آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، اس سے پہلے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، کہ یہ قرآن اس مبارک رات میں ہم نے اتارا ہے جس رات فیصلے کیے جاتے ہیں۔ دوسری جگہ پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس کو قدر کی رات، یعنی جو قدر کی رات ہے وہ لیلہ مبارکہ بھی ہے اور لیلۃ القدر بھی ہے۔ اب قرآن کو اس رات اتارا گیا جس رات فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اب کیا وہ رات رمضان میں ہے یا شعبان میں ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رات رمضان میں ہے، شعبان میں نہیں ہے۔ اور دوسرا سنن ابن ماجہ کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور اپنے بندوں کو بخشتے ہیں۔ تو ایک تو یہ سندن صحیح نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے بندوں کو بخشتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک بدعت ہے، ہمیں بچنا چاہیے۔ کوئی بھی ایسا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے اس کا اللہ کے ہاں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔